بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یعنی متقین ایسے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں، اور آخرت پر بھی وہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں متقین کی باقی صفات کو بیان کیا گیا ہے، جس میں ایمان بالغیب کی کچھ تفصیل بھی ہے اور ایمان بالآخرت کا ذکر بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ عہد رسالت میں مؤمنین متقین دو طرح کے تھے، ایک وہ جو پہلے مشرکین میں سے تھے پھر مسلمان ہو گئے، دوسرے وہ جو پہلے اہل کتاب یہودی یا نصرانی تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ اس سے پہلی آیت میں پہلے طبقے کا ذکر تھا اور اس آیت میں دوسرے طبقے کا ذکر ہے، اسی لیے اس آیت میں قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی بھی وضاحت اور تصریح فرمائی گئی ہے کہ وہ دوہرے ثواب کے مستحق ہیں۔ ایک پچھلی کتابوں کے زمانے میں ان پر ایمان لانا اور عمل کرنے کا ثواب، اور دوسرے قرآن کے زمانے میں قرآن پر ایمان لانے اور عمل کرنے کا ثواب۔ پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا آج بھی ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، فرق اتنا ہے کہ آج ان کتابوں پر ایمان اس طرح ہوگا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں نازل فرمایا تھا وہ سب حق ہے اور اس زمانے کے لیے وہی واجب العمل تھا، مگر قرآن کریم نازل ہونے کے بعد چونکہ پچھلی کتابیں اور شریعتیں سب ختم ہو گئیں، اب عمل صرف اور صرف قرآن پر ہوگا۔ پھر آیت کے اس انداز سے ایک اہم مسئلہ بھی نکل آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی وحی آخری وحی ہے، کیونکہ اگر قرآن کریم کے بعد کوئی اور کتاب یا وحی بھی نازل ہونے والی ہوتی تو جس طرح اس آیت میں پچھلی کتابوں اور وحی پر ایمان لانا ضروری کہا گیا ہے، اسی طرح سے آئندہ نازل ہونے والی کتاب اور وحی پر ایمان لانے کا ذکر بھی ضروری ہوتا، بلکہ اس کی ضرورت زیادہ تھی، کیونکہ تورات و انجیل اور تمام سابقہ کتابوں پر ایمان لانا تو پہلے سے جاری اور معلوم تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی کا سلسلہ اور نبوت جاری ہوتی تو ضرورت اس کی تھی کہ اس کتاب اور اس نبی کا ذکر زیادہ اہتمام سے کیا جاتا جو بعد میں آنے والے ہوتے، تاکہ کسی کو کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ مگر قرآن کریم نے جہاں ایمان کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی اور پہلے انبیاء کا ذکر فرمایا، بعد میں آنے والی کسی وحی یا نبی کا کہیں قطعاً کوئی ذکر نہیں ہے۔ پھر صرف اسی آیت میں نہیں بلکہ قرآن کریم میں یہ مضمون اول سے آخر تک مختلف مقامات میں تقریباً 40-50 آیتوں میں آیا ہے، سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء، پہلی وحی، پہلی کتابوں کا ذکر ہے۔ کسی ایک آیت میں اس کا اشارہ تک نہیں کہ آئندہ بھی کوئی وحی یا نبی آنے والا ہے جس پر ایمان لانا ہے، بلکہ جہاں کہیں نبی یا رسول یا وحی و کتاب بھیجنے کا ذکر ہے، سب کے ساتھ من قبلی اور من قبلی کا کی قید لگی ہوئی ہے، کہیں من بعدی کا اشارہ تک نہیں ہے۔ اگر ختم نبوت اور انقطاع وحی کا دوسری آیات میں صراحتاً ذکر نہ ہوتا تو قرآن کریم کا یہ طرز ہی اس مضمون کی شہادت کے لیے کافی ہوتا۔ بہرحال اس آیت میں متقین کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد ہے دار آخرت، جس کو قرآن میں دار القرار کہا گیا ہے، دار الحیوان کہا گیا ہے، اور عقبہ کے نام سے بھی اس کا ذکر آیا ہے، اور پورا قرآن اس کے ذکر اور اس کے ہولناک حالات سے بھرا ہوا ہے۔ آخرت پر ایمان لانا اگرچہ ایمان بالغیب کے لفظ میں آ چکا ہے، مگر اس کو پھر
صراحتاً اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ ایمان کے اجزاء میں سب سے اہم جز ہے، کہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کا جذبہ اسی سے پیدا ہوتا ہے، اور اسلامی عقائد میں یہی وہ انقلابی عقیدہ ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دی، اور جس نے آسمانی تعلیم پر عمل کرنے والوں کو پہلے اخلاق و اعمال میں اور پھر دنیا کی سیاست میں بھی تمام اقوام عالم کے مقابلے میں ایک امتیازی مقام عطا فرمایا، اور جو عقیدہ توحید و رسالت کی طرح تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام شریعتوں میں مشترک اور متفق چلا آتا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے سامنے صرف دنیا کی زندگی اور اسی کی عیش و عشرت ان کا انتہائی مقصود ہے، اسی کی تکلیف کو تکلیف سمجھتے ہیں، آخرت کی زندگی اور اعمال کے حساب کتاب اور جزا و سزا کو وہ نہیں مانتے، وہ جب جھوٹ، سچ اور حلال حرام کی تفریق کو اپنی عیش و عشرت میں خلل انداز ہوتے دیکھیں تو ان کو جرائم سے روکنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ حکومت کے قوانین بھی جرم اور اصلاح اخلاق کے لیے کافی نہیں، عادی مجرم تو ان سزاؤں کے عادی ہوتے ہی ہیں۔ کوئی شریف انسان اگر سزا کے خوف سے اپنی خواہشات کو ترک بھی کرے تو اسی حد تک کہ اس کو حکومت کی داروگیر کا خطرہ ہو۔ خلوتوں میں اور رازدارانہ طریقوں پر جہاں حکومت اور اس کے قوانین کی رسائی نہیں ہے، اسے کون مجبور کر سکتا ہے کہ اپنی عیش و عشرت اور خواہش کو چھوڑ کر پابندیوں کا طوق اپنے گلے میں ڈالے؟ ہاں، وہ صرف عقیدہ آخرت اور خوف خدا ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کی ظاہری اور باطنی حالت جلوت و خلوت میں یکساں ہو سکتی ہے، اور وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ مکان کے بند دروازوں اور ان پہرے دار چوکیوں میں اور رات کی تاریکیوں میں بھی کوئی دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی لکھنے والا میرے اعمال کو لکھ رہا ہے۔ یہی وہ عقیدہ تھا جس پر پورا عمل کرنے کی وجہ سے اسلام کے ابتدائی دور میں ایسا پاکیزہ معاشرہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی صورتحال دیکھ کر، چال چلن دیکھ کر لوگ دل و جان سے اسلام کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اس آیت میں بالآخرہ کے ساتھ لفظ یومنون نہیں لایا گیا بلکہ یوقنون استعمال فرمایا گیا ہے، کیونکہ ایمان کا جو مقابل ہے وہ تکذیب ہے، اور ایقان کا جو مقابل ہے وہ شک و تردد ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ آخرت کی زندگی محض تصدیق کرنا مقصد کو پورا نہیں کرتا، آخرت کی زندگی کی محض تصدیق کرنا مقصد کو پورا نہیں کرتا، بلکہ اس کا ایسا یقین ضروری ہے جیسے کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو۔ متقین کی یہی صفت ہے کہ آخرت میں حق تعالی کے سامنے پیشی اور حساب و کتاب، پھر جزا و سزا کا نقشہ ہر وقت ان کے سامنے رہتا ہے۔ وہ شخص جو دوسروں کا حق غصب کرنے کے لیے جھوٹے مقدمے لڑتا ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف حرام مال کمانے اور کھانے میں لگا ہوا ہے، یا دنیا کے ذلیل مقاصد حاصل کرنے کے لیے خلاف شرع ذریعے اور سبب اختیار کر رہا ہے، وہ ہزار بار آخرت پر ایمان لانے کا اقرار کرے اور ظاہر شریعت میں اس کو مومن کہا بھی جائے، لیکن قرآن جس ایقان کا مطالبہ کرتا ہے وہ اسے حاصل نہیں، اور وہی انسان کی زندگی میں انقلاب لانے والی چیز ہے۔ اسی کے نتیجے میں متقین کو ہدایت اور کامیابی کا وہ انعام دیا گیا ہے جس کا ذکر اسی صورت کی 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی بس یہی لوگ ہیں ٹھیک راستے پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہی لوگ ہیں پورے کامیاب۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔